بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک جرنیل کی بیوی نے ایک جج کی گاڑی کو آگ لگا دی۔ سر یہ بڑا ایک عجیب واقعہ ہے جو منظر عام پر آیا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ کوئی یہ نہیں کل ہوا پرسوں ہوا، لیکن یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور یہ ذرا لکیا جو ہے کم اچانک سے یہ چیز سامنے آئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب جو 9 مئی والا واقعہ نہیں ہے جی، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ہم کو غلام ہے، غلامی نامنظور، وہ جو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں فتنہ فساد کی پوری ٹریننگ دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو، اور یہ ٹریننگ آج سے نہیں تھی، یاد رکھیے گا۔ یہ اس چیز کا رد عمل تھا، اس چیز کا آپ کو پھل ملا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان کو جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 بیاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی۔ یہ انہوں نے گھر چ بڑے نے جا کے، سر انہوں نے گھر چ بڑے نے جنرل پاشا سے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد لگے آؤ، مطلب اللہ تیری یاری پھر جتنی کرتا واس چل رہا ہے۔ یہ آ کے جنرل عاصم منیر صاحب نے بریک تے پیر ماری پائے کہ چلو کاکا تھلے گڈی دے اتر، تو کہڑے چکر بیٹھا ہے سارے نال۔ یہ صاحب ہیں عمران خان صاحب، ان کو آپ یاد کریں 2013 14 15 یہ دھرنے ذرا یاد کریں۔ اس دور میں بھی پائندہ جڑا سی نا روح راضی نہیں سی ہوندا۔ اچھا 2013 کے الیکشن ہوئے، بھائی تو ہار گیا خواجہ صاحب دے کولوں، بڑی سمپل سی بات ہے۔ آپ کا جو کینڈیڈیٹ تھا حامد خان وہ ہار گیا خواجہ صاحب سے، جناب دھرنا دے کے بیٹھے لالک چوک دے، جو ساری رات اتنے جناب کی کہتے ہیں جھینگا لالا ہوں ہوندا رہندا سی، سویرے اینا کچ اکٹھا ہوندا سی۔ اب یہ بات کی میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کچ سے مراد ہوتی ہے شراب کی بوتلیں، چلیں اتنی بات کرتے تو اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو وہ جناب وہاں سے اکٹھا ہوتا تھا۔ یہ سارے کا سارا جو ہے نا فتنہ فساد گروپ، یہ ان کی ٹریننگ تھی جو آپ کو 2014 کے دھرنوں میں بھی نظر آئی جی تجھے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، آ رہا ہوں میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گندی شلواریں ٹانگ دی، سپریم کورٹ دے بوہے تے بھی جناب روز جڑا نا گند صاف کیتا جا رہا ہے۔ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہم سب نے دیکھا، کوئی بہتی پرانی گلہ نہیں کر رہا میں آپ سے، کوئی 1714 کی گلہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے ساتھ 2014 کی بات کر رہا ہوں سر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ جب کیا کرایا تھا تو پہلے رزلٹ اینج نکلنا سی جہاں 9 مئی نو نکلیا پھر، اور وہ اس نے باقاعدہ پلان کیا ہوا تھا، وہ ثبوت مل گئے ہیں، وہ اپنی تھان تے ایڑی گل ہے اسے یہ۔ لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں 2 بڑے لوگ جو ہیں ان کی انوالومنٹ سامنے آ رہی ہے، 2 بڑے لوگوں کی۔ اچھا، ایک بڑا آدمی جو ہے وہ تو اس کو بھی سپریم کورٹ کا جج ہے، حاضر سروس، اور ایک بڑا آدمی جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ اس میں انوالو تھی، وہ سابقہ بڑا آدمی، وہ موجودہ نہیں ہے۔ یہ سابقہ بڑا آدمی جرنیل صاحب تھے، ان کا نام تھا جنرل جمیل، پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ ان کی بیوی ہے، ان کا نام ہے روبینہ جمیل صاحبہ، ایم این اے تھی تحریک انصاف سے۔ اچھا، اب ان کی کل ہوئی ہے ضمانت ریجیکٹ۔ جو ضمانت ریجیکٹ ہونے والا ڈاکومنٹ ہے نا وہ میرے پاس ہے سر، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے، اس میں کل 5 لوگ تھے جنہوں نے ضمانت اپلائی کی تھی۔ ان میں عامر یاسین صاحب تھے، ان میں نعیم اختر صاحب تھے، ان میں خلیل الرحمان صاحب تھے، امبر گل خان اور روبینہ جمیل صاحبہ۔ اچھا، یہ صاحب اور صاحبہ کا جو لاحقہ ہے نا، یہ صاحب کا ہے، وہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ جب تک یہ عدالت میں گلٹی قرار نہیں پاتے، جرموار قرار نہیں پاتے، تب تک ان کو انوسنٹ ہی تصور کیا جائے گا۔ یہ ایک لا آف دا لینڈ ہے اور ہمیں لا آف دا لینڈ کی پاسداری کرنی چاہیے، ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ بھول چوک لین دین ہو جاتی ہے کہ بندے نو نہیں پتا ہوتا قانون کس طرح دا اتنے آ جاتا، تو اتنے بندہ معافی بھی مانگ لینا کہ چلو یار معافی دے دیو، اور یا تھوڑا بہتا کوئی ڈنڈ بھرنا پہ بندہ بھر بھی دینا ہے۔ لیکن جہاں پر بات کلیئر ہو کہ جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ مجرم ہے، ایون چاہے وہ یہ جو ہے عمران خان کیوں نہ ہوئے نہ۔ ویسے میں کوئی اور لین لگا تھا، پھر میں کہ اے نہ یوٹیوب اتنے اعتراض لا دے تو میں نے عمران خان کا نام لے دیا۔ بہرحال اب میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہے، اور اس میں جو پٹیشن ہے، سوری جو ان کی فیصلہ آیا ہے، یہ سر اس کا ٹوٹل 5 پیرے ہیں، اور یہ مسٹر اعجاز احمد بٹر ہیں، جج اینٹی ٹیررزم کورٹ نمبر 3 لاہور، انہوں نے یہ فیصلہ لکھا سر۔ ان کی عدالت کے اندر ایک کیس تھا۔ اچھا، پہلے میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ یہ جو ہے ایف آئی آر وہ ایک درج ہوئی ہے، اور اس ایف آئی آر کا نمبر ہے جناب، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، نمبر 109/23، یہ تھانہ سرور روڈ میں درج ہوئی ہے، اور اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا ہوا ہے، ساتھ کوئی 8-10 دفعات اور بھی ہیں۔ اس ایف آئی آر کے مطابق
معاملہ یہ ہے کہ مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو جو اسکواڈ ملا ہوا ہے اس کی ایک مستقل گاڑی ہے جس کا نمبر تھا جناب سنگل کیبن ڈالا تھا، جس کا نمبر تھا 2 انجن نمبر یہ، اور ویسے LEG 12/1026 اس کا نمبر تھا یہ، اور یہ 2011 ماڈل تھا جناب یہ ڈبہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ کم از کم بھی اگر ہوگا نا آج کے دور میں تو میرا خیال ہے کوئی 80-85 لاکھ دے کول گڈی ہوئے گی، ٹھیک ہے، سنگل کیبن۔ اچھا، اب جناب اس کو چلا رہے دلاور بٹ صاحب، اور اس میں بیٹھے ہوئے جناب گن مین تھے آصف صاحب، ساجد علی، محمد امین، احسان الحق اور ظفر اقبال۔ یہ مطلب اس اسکواڈ کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں نا یہ ان کا تھا، اور یہ اس وقت شام 6 بجے جناح ہاؤس کے پاس پایا جا رہا تھا ڈالا۔ یہ ڈالا وہاں پہ کیا کر رہا تھا، یہ سر ایک سوال ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں، کیونکہ ان کی رہائش سینٹ پال کوئی ایریا ہے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر بتایا جاتا، وہاں پر وہ رہتے ہیں، تو ڈالا ہو سکتا ہے بالا لے کے جا رہے ہوئے، بالا لے کے آ رہے ہوئے، کوئی بیگم صاحبہ لے کے گیا ہوئے کہ جناب پیچھے گڈی سے جانے ہیں، بیگم صاحبہ جا رہی، کوئی شاپنگ کرن گئے، اور راحت بیکری نیڑے تیڑے پہنتی ہے، وہ تو کوئی گروسری دی شے لین، کوئی بریڈ ڈبل روٹی لینی گئے ہونا، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن انکوائری ہونا چاہیے۔ مگر ایک چیز جو اس میں شک ڈال رہی ہے نا سر، وہ یہ ڈال رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالا ہے وہ ہمراہ اسکواڈ جناب جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سپریم کورٹ لاہور پاکستان بطور مستقل اسکواڈ ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، یعنی وہ ان کے ساتھ مستقل ہیں، لیکن اس وقت بھی یہ شک پڑتا ہے اس تحریر سے کہ وہ ان کے ساتھ تھی۔ شک پہ رہے ہیں، مینو پک نہیں دے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس جملے سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے شاید جج صاحب وہاں پر موقع پر موجود تھے، یہ ایک تاثر ہے۔ میں اگین کہہ رہا ہوں، میں بالکل کوئی الزام نہیں لگا رہا، مجھے جو تاثر ملا ہے میں اس کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ وہاں پر موجود تھی۔ اب بٹ صاحب کہتے ہیں، یہ جو اس گاڑی کے انچارج تھے دلاور بٹ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب 400-500 لوگ بڑے جوشیلے قسم کے، ٹھیک ہے، لونڈا لباڑا گروپ جنہ مطلب جنہوں نائی اس طرح نہیں جاتا شہر دے او جناب نکل کے نہ باہر تے بڑکا مارتے پھرتے ہیں، جو تک انہوں ہاتھ نہیں پائے گا نا سر، کوئی جوڑ کے 2 پٹھے ہدی نہیں پینی ہے، یہ انسان نہیں بننے کے۔ آپ جتنا مرضی، یہ میرے دوست ہیں امداد سومرو اور وجاہت صاحب، وہ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پولیٹیکلی مارے، وہ پائن پولیٹیکلی نہیں مارا جا سکتا، وہ پیداوار ہی سر بدماشی دی۔ آپ وہ زبان بول رہے ہیں چینی، تو اسی جناب ان دس رہے ہو کہ منٹو نے یہ لکھا ہے اور آغا شورش کشمیری نے یہ لکھا ہے، علامہ اقبال ہے کہتا ہے۔ سر اس کو ادب شدب آتا ہی نہیں ہے، نہ اسے سمجھ آتا ہے، نہ انہوں زبان سمجھ آتی ہے۔ جو جس کو جیڑی زبان سمجھ آتی ہے اس زبان دے نال گل کرو بھائی، ایویں 3 منٹ ہی کام سیدھا ہو جائے گا۔ میں تو کم از کم اس بات کا قائل ہوں، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، میں کہڑا کوئی میرا مطلب ارسطو ہاں وقت دا کہ میری یہ ساری گلاں ٹھیک ہونی ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک بالکل عام میری سوچ کے مطابق، سر آپ چینی زبان جو ہے نا چین کے بندوں کے ساتھ ہی بولیں تو انہیں سمجھ آئے گی، انگریز نہ انگریزی بولو انہیں سمجھ آئے گی، پنجابی بولو گے نہیں سمجھ آئے گی، سیدھی جی گل ہے۔ اے بھائن جڑے نے کاٹھے انگریز، انہوں نے وہ زبان بولو جیڑی کہ انہوں نے سمجھ آتی ہے، اور وہ سر 2.5 پھاٹی آ جائے، اور کوئی زبان سمجھ نہیں آنی، جتنی مرضی کوشش کر کے ویکھ لو، چونکہ چنانچہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے قانون ہوتا ہے، ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ، انہوں نہیں سمجھ آنی۔ کرو کسی اشرف ٹیڈی ورگے کسی SHO دے والے دے ویکھو کہ سمجھ آتی۔ اشرف ٹیڈی ہمارے بچپن سمجھ لیں، اوائل جوانی سمجھ لیں، اس دور کے بڑے مشہور ایک SHO گزرے لاہور کے اندر، راوی روڈ تھانے، انہوں نے بڑی دیر ڈیوٹی رہی ہے، اور وہ بڑے ظالم بڑے گھاک قسم کے SHO کے طور پر مشہور ہوتے تھے۔ بہر یہ بٹ صاحب جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں 400-500 کہتے ہیں بندہ سی، اور جناب وہ جو ہے بڑے مشتل تھے، انہوں نے جناب پولیس دی گڈی ویکھی تھی اگلاتی پڑ کے، ہم نے ان کو سمجھایا لیکن انہیں بات ہے اسی تو دوڑ لائی، پھر دوڑ لگا کر تو ہم جناب ادھر آگے PSO کے پمپ پہ، PSO کے پمپ پر آ کر تو ہم نے اپنے کپڑے چینج کیے۔ یہ بات اب ذرا سمجھنے اور سننے والی ہے، کپڑے چینج کیے، اور PSO کے جو وہاں کے جو پٹرول ڈالنے والے تھے ان کے کپڑے پہنے تھے، ساری جان بچی۔
یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ ریاست شروع ہوتی ہے سر چپڑاسی سے اور سپاہی سے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو بندہ ہے ریاست کا، اس کے یہ خلاف ہے، اس کو مارنا چاہتے ہیں، مطلب یہ ریاست کے خلاف، ٹھیک ہے؟ یہ ریاست کے خلاف ایکٹ کنسیڈر ہوگا، اور جناب ان کو ان کی جان کیسے بچ رہی ہے؟ 400-500 بندہ ہوئے تھے بھاجی، پھر دوڑ لانی بندی یا فیر مارنا بندہ، اور بندہ اسے کی کردا؟ تو وہ انہوں نے سمجھداری کی کہ وہاں سے بھاگ کر وہاں آ گئے اور انہوں نے کپڑے تبدیل کیے۔ یہ ایف آئی آر کے اندر لکھی ہوئی بات ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا۔ اچھا، پھر اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے اگ لاتی، گڈی بالکل خاک ہو گئی ہے، ختم ہو گئی۔ یہ معاملہ یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب ایف آئی آر کا سلسلہ۔ اب یہ جو میرے ہاتھ میں فیصلہ جج کا، اس میں جو بات لکھی جا رہی ہے اور جو جج صاحب کہہ رہے ہیں یا جج صاحب کوٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روبینہ جمیل صاحبہ جو ہیں ان کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ پہلے 4 جو لوگ ہیں ان کو پری ریسٹ بیل درکار تھی، ان کو دے دی گئی۔ یہ جو صاحبہ ہیں ان کا وہ کہتے ہیں معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب روبینہ جمیل جو ہے نا، وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وٹنسز موجود ہیں کہ جناب یہ پیٹرول بم پرووائڈ کر رہی تھی، پیٹرول بم انہوں نے پرووائڈ کیے جو وہاں پر پروٹیسٹنٹ تھے، یعنی جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے ان کے اوپر، موب کو، اور ان کو یہ ہلا شیری دے رہی تھی، انسٹیگیٹ کر رہی تھی، ان کو بھڑکا رہی تھی کہ جناب مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی گاڑی کو آگ لگا دے۔ یہ سر یہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو انگریزی بھی جڑا ہے گا میں تمہیں پڑھ دینا۔ وہ کہہ رہی تھی، وہ لکھا ہوا یہ ہے جناب کہ شی پرووائڈیڈ پیٹرول بمز to the participant of the mob and instigated them to set the police van of the squad of Mr. Justice Mazahar Ali Akbar Naqvi, Honorable Judge of Supreme Court of Pakistan on fire۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ کہتے ہیں انویسٹیگیشن کے دوران جناب بمب اور لائٹر برامد ہو گیا، بی پی کرو وہ گھر لے گئی سی، جہے باقی بچ گئے نا وہ گھر لے گئی سی، تو پولیس نے برامد کر لینے سر۔ اب وہ کہتے ہیں اس کو ضمانت نہیں دی جا سکتی، اس بنیاد پر ان کی ضمانت کی اپیل کر دی گئی، ریجیکٹ۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سابق کور کمانڈر جو ہیں جنرل جمیل صاحب، ان کی یہ بیگم صاحب ہیں اور ایکس ایم این اے ہیں۔ سر اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو بیگم صاحب ہیں انہوں نے ساری زندگی ریاست پاکستان کے پیسے پر یہ پلی ہیں۔ ظاہر ہے ایک جرنیل کی بیگم ہے، ایک چپڑاسی کی بیگم بھی ہو تو وہ ریاست پاکستان کے پیسے پلتی ہے سر، اگرچہ ان کے بندے کام کرتے ہیں تو وہ پلتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کام نہیں کیا، اور میں اس بات پر بھی آنکھیں بند کرے یقین کر لیتا ہوں وہ ایمانداری سے کام کیا ہوگا، میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن ریاست پاکستان نے جتنے پیسے ان کے ہسبینڈ کو دیے انہوں نے اس کو انجوائے کیا۔ کور کمانڈر رہے ہیں تو کور کمانڈر ہاؤس ساڑے ابھی انہوں نے بہرحال اس گھر کے اندر زندگی گزاری، 6 مہینے رہے یا 6 سال رہے، اس بحث میں نہیں جا رہا۔ اچھا، اسلام آباد رہے ہوں گے، پنڈی رہے ہوں گے، پشاور رہے ہوں گے، کتنے بھی رہے ہوں گے، سرکاری پیسے پہ زندگی گزاری۔ ان کا تا حیات جتنا بھی میڈیکل ہے وہ فری ہے سر، سرکاری پیسے کے اوپر، ٹھیک ہے جی؟ ان کی جتنی بھی بچوں کی تعلیم ہے وہ فری ہے، سرکاری پیسے کے اوپر۔ ان کو جو بھی گھر بنا ہے ڈیفینس میں یا جہاں پر بھی ان کو پلاٹ شلاٹ لبے وہ سرکاری پیسے پہ لبے ہے۔ یہ یعنی جو کچھ اب بھی سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سارا سرکار کا وسائل یعنی آپ کی اور میرے پیسوں پہ کر رہے ہیں، تو ساڑھے ملک نو اگ لا رہے ہیں۔ یار کیا یہ لوگ قابل رحم ہیں؟ کیا ان لوگوں سے پوچھنا نہیں چاہیے؟ اور تسی کون لوگ ہو یار؟ آپ کو تو اتنا کچھ دیا اس ریاست نے۔ یہ دیکھیں، یہ بات بالکل کلیئر کر لیں، جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر چیف جو سیکٹری اور جناب سول ججز، چپڑاسی سے لے کر جناب اوپر چلے جرنیل، چیف جسٹس، چیف آف آرمی سٹاف، سارے یہ سارے آپ کے اور میرے پیسے کے اوپر سر زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں گزارتے ہیں؟ یہ اس لیے گزارتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، صرف ہمیں نہیں، یعنی دنیا کی ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن سر اتھے جرنلوں دی بڑھیاں اگاں نہیں جلاندیاں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیز ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب
جو آپ نے آپ کی جو مطلب دماغ کا ایک شاخسانہ ہے نا وہ یہ ہے، اے کڈیا تسی عمران خان دی محبت دے وچوں، ریاست پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یار آپ لوگ۔ پھر یہ کہا جاتا ہے جی عمران خان بڑا معصوم جا بن کے بہ جاندا ہے، اے جی میرے تے 184 پرچے ہو گئے، کاکا تینوں تے ایک پرچے سے بھی باہر نہیں آنا چاہیے، تو تے باہر لگا پھر رہے ابھی تک۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، 184 مقدمے انہوں نے بتایا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور وہ مقدمات ظاہر ہے 780 اور پتہ نہیں 109 تے کیڑی کیڑی خوفناک دفعات پر مبنی ہیں۔ وہ حضور آپ کے علاقے میں کوئی مانا پانا والا ہوئے، کوئی عمران جو ہے وہ مزدور ہو، کوئی موٹر سائیکل مکینک ہو، کوئی پیٹرول پمپ کے اوپر گاڑیاں صاف کرنے والا ہو، ٹھیک ہے سر، اس کے خلاف ایک درخواست آ جائے نا کسی تھانے میں، سر وہ ایک گھنٹہ نہیں باہر کٹ سکتا، تھانے دار تے دا عملہ انہوں کسیٹ دیا لے کے جاندے نے، اور اس گرمی اور حبس کے اندر انہوں اتنے لتر پولا کر دینے، اے اتوت رہا ہے، انہوں کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا یار۔ سوال کرو، کہتے جناب ساسو ماں کا کرش ریٹائر ہوئے گا تینوں پھڑا گے، او بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ قانون کوئی نہیں ہے، ماڑے لئے سارا کچھ، اے جو مرضی کر دے پھر۔ خیر بات دوسری طرف چلی گئی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس جو فیصلہ ہے اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ جیڑی گڈی ساڑی گئی وہ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب جو ہیں ان کے اسکواڈ کی گاڑی تھی، اور اس گاڑی کو جلانے کے لیے جو ہلا شیری دی اور بم پرووائڈ کیے اور سامان پرووائڈ کیا وہ ایک سابق جرنیل کی بڈی نے کیا، ٹھیک ہے، اور وہ ایم این اے بھی تھی تحریک انصاف کی، یعنی دو اہم ترین تھا دے وہ بیگم صاحبہ بیٹھیاں سن، ٹھیک ہے، اور یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جائے صاحب دی گڈی اتنے کر ہی رہی سی۔ یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات بڑی عام ہے کہ یہ ہم خیال جا جائیں۔ خیر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ ایک انفارمیشن جو ہے ذرا ہٹ کے سامنے آئی تھی تو میں نے سوچا آپ سے ضرور شیئر کر لوں، کیونکہ ظاہر ہے ریاست جو ہے وہ سارے، اور یہ ملک جو ہے یہ سارے 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے، یہ کسی ایک کا نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو بہتر کرنے کی ذمہ داری بھی ہم سب کی ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے چیزیں لا سکتا ہوں، حقائق رپورٹ کر سکتا ہوں، باقی سر جڑا کام ہے وہ کرے، میں اپنا حساب پاتا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔